محمد حبیب اللہ صاحب عالم پور، انہوں نے ایک سوال کیا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، نہ پیدا کرتا تو اچھا تھا، اس طرح کا جملہ کیا شرک ہے بولنا؟ یہ جملہ کس طرح کیوں بول رہا ہے وہ؟ اگر وہ اس لیے بول رہا ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور اس کے افسوس میں ایسا کہہ رہا ہے تو شرک نہیں کہیں گے۔ اس طرح کا جملہ تو گناہ تو بہرحال ہے، احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ افسوس کی وجہ سے کہہ رہا ہے تو پھر کفر یا شرک کا حکم نہیں لگے گا، کیونکہ صحابہ کرام سے بھی کبھی بسا اوقات اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ایک تن کا ہوتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو کبھی آدمی پر کبھی حالات آتے ہیں تو اس طرح کے جملے نکل جاتے ہیں، اور اس میں کوئی شکوہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو کہ نہ ہو، اور پتہ نہیں آخرت میں کیا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کریں یا نہ کریں، جہنم کی ہولناکی کی آخرت کے خوف کی وجہ سے کبھی کبھی اس طرح کے جملے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ نہ کفر ہے نہ شرک ہے، بلکہ یہ کوئی ایسے بڑے گناہ کی بات بھی نہیں ہے، اگرچہ اس طرح کے جملے بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ شکوے اور شکایت کے طور پر کرتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر گناہ ہوگا اسے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے پیدا کیے جانے کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ اب اللہ سے تو کوئی آدمی پوچھ بھی نہیں سکتا، اور نہ اس سے کوئی سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، نہ پیدا کیا ہوتا تو ٹھیک ہوتا۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ غیر مسلم سوال کرے تو غیر مسلم سے آپ پہلے وحدانیت کے تعلق سے پوچھیں کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ اگر وہ اللہ کے بارے میں کوئی بات کہے تب یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ پہلے تو اس کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھئی تمہارا عقیدہ کیا ہے، خدا کے بارے میں تمہارا تصور کیا ہے، آخرت کے بارے میں تمہارا تصور کیا ہے۔ یہ تو بات کا مرحلہ ہے، یہ تو گویا وہ بندہ کہہ رہا ہے جو اللہ کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن جو خدا ہی کو نہ مانے یا خدا کو ایک نہ مانے، آخرت کو نہ مانے، تو اس کے لیے یہ سوال ہی بے معنی ہے۔ جو آخرت ہی کو نہ مانے، جنت دوزخ کو نہ مانے، تو اس کے لیے سوال بے معنی ہے۔ تو اگر غیر مسلم ہو تو اس سے پہلے عقیدے کے تعلق سے سوال کرے، اور پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔